وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء وبارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء وسلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وإخوتك وآبائك يا سيدي يا خاتم النبيين. بعد از حمد و صلات، آج کی جمعۃ المبارک میں ہم نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 17 سے سورہ الحج کی آخری چند آیات کو تلاوت کیا ہے. اور ان آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو زندگی گزارنے کے اور زندگی کے اندر آنے والے نشیب و فراز کی حقیقت اور اہمیت سے آگاہ فرمایا ہے. یاد رہے کہ تلاوت کردہ آیات سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی بے وقوفیوں اور ان کی حماقتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کتنے بے وقوف ہیں اور ان کے بنائے گئے تارے عنکبوت کی مانند ان کے خیالات اور ان کے نظریات کتنے بودا اور لا یعنی اور غیر معقول ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبنی پر ہدایت، تعلیمات و تربیت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے خداؤں کے سامنے سجدہ ریز دکھائی دیتے ہیں. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے ایمان والوں کو مخاطب کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا سجدہ کرو، واعبدوا ربکم اور عبادت کرو اپنے پروردگار کی. اب رکوع کرنے کا حکم بھی عبادت ہے، سجدہ کرنے کا حکم بھی عبادت ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، عبادت کرو اپنے پالنے والے کی، اپنے رب کی. یہاں تک تو رکوع، سجود اور عبادت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیح، داڑھی، تحلیلات و تمجیدات و تحمیدات سارا کچھ آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو،
واسجدوا سجدہ کرو، وعبدوا عبادت کرو، ربکم جو تمہارا پروردگار ہے اس کی۔ اس کے بعد پھر فرمایا وفعلوا الخیر۔ وفعلوا الخیر کا مطلب ہے کہ مفید کام کیا کرو۔ کیا کام کرو؟ مفید کام کیا کرو، وفعلوا الخیر۔ رکوع بھی ہو گیا، سجدہ کا حکم بھی ہو گیا، اعبدوا ربکم تم اپنے رب کی عبادت بجا لاؤ، یہ حکم بھی ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا وفعلوا الخیر۔ اب اس کے بعد وہ کون سے مفید کام ہیں جس کی طرف قرآن نے یہ حکم جاری فرمایا پروردگار عالم نے کہ وفعلوا الخیر، مفید کام کرو۔ رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، قیام بھی کر لیا، قعود بھی کر لیا، جلسہ بھی کر لیا، جلوس بھی کر لیا، دعا بھی مانگ لی، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ کے تحت حج بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی دی، داڑھی بھی رکھ لی، تسبیح بھی پڑھ لی، نوافل بھی پڑھ لیے، تہجد بھی پڑھ لیے، اوابین بھی پڑھ لیے، اشراق اور جاش بھی پڑھ لی، عیدین بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لی، قرآن کی تلاوت بھی کر لی، مسجد میں جھاڑو بھی لگا دیا، وضو بھی کر لیا۔ پھر اس کے بعد جو کہا کہ وفعلوا الخیر، مفید کام کیا کرو۔ اب اس مفید کام کی تلاش کے لیے ہمیں رسول اللہ کے دروازے پر جانا پڑے گا، اور حضور بتائیں گے کہ وہ کون سے کام ہے جو مفید ہے۔ اگر بات صرف نماز تک ہے تو نماز کو رکوع کا حکم دے دیا، بات صرف سجدے تک ہے تو سجدے کا حکم تو جاری فرما دیا، بات صرف عبادت تک ہے تو عبادت تو کر لی۔ لیکن یاد رکھیں کہ قرآن بندہ مومن کو صرف مسجد کے دروازے تک نہیں لاتا کہ اس کی زندگی کا کام صرف اتنا ہونا چاہیے کہ مسجد کے دروازے میں داخل ہوتا رہے اور پھر نکلتا رہے۔ قرآن یہاں تک انسان کو نہیں لانا چاہتا، یہ تو ابتدائی منزل ہے۔ قرآن اس منزل کے ذریعے، اس ابتدائی سیڑھی کے ذریعے بندہ مومن کو کسی اور مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، جس کی طرف اقبال نے بھی اشارہ کیا تھا کہ ابھی محبت کے اور بھی بہت سارے آسمان ہیں جن کو تو نے سر کرنا ہے، اور بہت سارے امتحانات ہیں جن امتحانات سے تو نے گزرنا ہے۔ یہ ہے وفعلوا الخیر۔ اس کے بعد فرمایا لعلکم تفلحون، رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ نجات کی گارنٹی نہیں دی، نہ رکوع کے ساتھ، نہ سجدہ کے ساتھ، نہ عبادت کے ساتھ۔ وفعلوا الخیر، مفید کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مفید کام کون سے ہوگے؟ اب یہ مفید کام ہمیں قرآن اور صحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر تلاش کرنے ہوں گے کہ اگر رکوع، سجود اور عبادت کے ذریعے فلاح ملتی تو اللہ تعالیٰ نے رکوع، عبادت اور سجدہ اور عبادت اور رکوع کے بعد کہہ دیتا کہ لعلکم تفلحون، لیکن اس نے کہا رکوع کرو، سجدہ کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ مفید کام کرو، لعلکم تفلحون پھر تم فلاح یافتہ ہو جاؤ گے۔ اب یہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کیا ہے؟ یہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین کہتے ہیں کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ سے مراد وہ عمل ہے کہ تمہارے وجود سے اور تمہاری زبان سے صرف مسلمان کو نہیں، غیر مسلم کو، اور صرف غیر مسلم کو نہیں، چرند پرند درند کو بھی فائدہ پہنچے، یہ ہے وفعل الخیر۔
یہ کیا ہے؟ وفعل الخیر، یعنی تمہارے عمل سے اور تمہاری زبان سے صرف انسان مسلمان اور غیر مسلم انسان فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ چرند پرند درند بھی تمہارے عمل سے فائدہ اٹھائے، یہ وفعل الخیر ہے۔ اس کو میں اس طرح سمجھا دیتا ہوں۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر حالت نماز میں حملہ کیا گیا اور اتنا کاری وار ہوا کہ آپ منہ کے رستے سے جو کچھ بھی لیتے تھے دوائی، وہ انتڑیوں کے مقام سے باہر نکل جاتی تھی، تو صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ فلاں علاقے میں ایک حاذق حکیم موجود ہے، اس کی خدمات حاصل کی جائے۔ اس حاذق حکیم کے پاس صحابہ کرام پہنچے اور اسے جا کر حقائق سے آگاہ